اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ شروع صورت میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مملکت میں نوع انسانیت پر یہ کتاب فرض کی ہے، نافذ العمل کی ہے۔ ذالک الکتاب ایسی مقدس تحریر ہے، ایسا مقدس حکم ہے جو انسانیت پر نافذ ہوئی ہے۔ انسانیت کی ترقی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ نوع انسانیت کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرے، اور اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر دلائل دیے تھے نتائج کے اعتبار سے کہ 3 طرح کے گروہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس کتاب کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئے۔ ایک مہاجرین و انصار کی وہ جماعت جس نے فلاح اور کامیابی حاصل کر کے دین کا ایک نظام مدینہ کی ریاست میں قائم کر دیا، جو تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تمام کو اجتماعی ڈسپلن میں پرونے کے لیے نماز جیسا اعلیٰ نظام دیتا ہے، اور انسانی قلوب کو غیب سے تعلق قائم کرنے کا یقین اور ایمان بخشتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان تعلیمات کا انکار کیا تھا ان کی ناکامی بالکل واضح ہو گئی۔ ان کے لیے دنیا کا عذاب شکست و ریخت کی صورت میں، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ پھر منافقین کے نتائج سامنے آئے کہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں، اور اس نفاق کی سزا بھی پیچھے بیان کر دی کہ اس کے نتیجے میں ان کے علم کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ نتائج بیان کرنے کے بعد اب وہ دلائل شروع کرتے ہیں جو دراصل احکامات خداوندی بھی ہیں اور اس کتاب کے نفاذ کی بنیادی دعوت بھی ہیں۔ شروع میں کتاب کی حقانیت واضح کرتے ہوئے اب یہاں اس رکوع سے 21 نمبر آیت سے لے کر 29 تک ان 9 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی احکامات دیے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے حاشیے پر
کہ انسانیت کی ترقی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان کر، اپنے ابتدا پر غور و فکر کر کے اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے، اس کی غلامی میں زندگی بسر کرے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں اسے اپنے معاشی اور سیاسی امور کیسے سر انجام دینے ہیں، دنیا میں اپنی زندگی کیسے بتانی ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اللہ کے انعامات جو دنیا میں انسانیت کے فائدے کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں ان احکامات میں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ان اعمال کے جو خواص و نتائج ماننے یا نہ ماننے کے، دنیا میں جو ان کا اظہار ہے اس کا تذکرہ تو پیچھے ہو چکا، آخرت میں اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ موت کے بعد زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونا ہے۔ آخرت میں اس کے نتائج کیا ہیں؟ ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور جو ان ہدایات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے کیا تکلیف اور عذاب ہے۔ تو 3 بنیادی پہلو بیان کیے گئے ہیں، نظریہ اور فکر اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی عبادت کا، سیاست و معیشت انسانی حقوق کی ادائیگی کی، اور آخرت میں اپنے اعمال کے نتائج پر غور و فکر کر کے دنیا میں درست اعمال کرنے کی سوچ کا پیدا ہونا، آخرت کا فکر پیدا ہونا، یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہی دراصل تقویٰ کے بنیادی اساسی امور۔ شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ عدل و انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس کی تفصیلات انہی 3 امور میں بند ہے۔ اس رکوع میں ان تفصیلات کا تذکرہ ہے، تقویٰ اختیار کرنے کے طریقے اور اس کے اصول و ضوابط گویا کہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے کل انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، گویا یہ ہدایت نامہ کل انسانیت کے نام ہے۔ جو واقعی انسان ہیں، جن میں ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو فطرت اور جبلت تخلیق ہوئی ہے، اس میں یہ استعداد کہ وہ اپنی بہیمیت اور ملکیت میں توازن پیدا کر سکے، وہ انسان ہے۔ جو محض جانور بن جائے تو وہ تو دراصل انسان کے روپ میں جانور ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین حق پر پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی، جو بھی صحیح اور غلط مذہب ہے وہ اس کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ تو اصل چیز انسانیت میں اپنی انسانیت کو بحال کرنا ہے۔ الناس کہہ کر صاحب استعداد
فطرت کے حامل انسانوں کو مخاطب کیا گیا، اور اکثریت انسانوں کی ایسی ہی تخلیق ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ چند ایسے لوگ ہوں کہ اپنی بداعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہو۔ استثناءات ہر ایک میں ہوتے ہیں، ان میں بائی برتھ ہی کوئی ڈیفالٹ ہو، وہ چند ایک ہو سکتے ہیں، باقی کل انسانیت جس میں انسانیت کی رمق موجود ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کہتے ہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچا رہا ہے، جس کے کمالات اس کائنات میں جاری ہیں، تمہیں جس نے عدم سے وجود بخشا اور پھر وجود کے بعد مسلسل تمہاری کمزوریاں دور کرتے ہوئے تمہیں ترقی اور کمال تک پہنچایا ہے۔ تربیت میں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ جو زیر تربیت فرد ہوتا ہے اس کی کمزوریاں اور نقائص دور کیے جاتے ہیں، اس کا مربی اسے نقائص اور کمزوریوں سے نکال کر کمال اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ربکم تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والا، پالنے والا، تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے والا۔ ایک طرف رب کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف الناس ہے، لوگوں اور رب کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اس رشتے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعبدو، عبادت کا، خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عبادت کا ہے۔ عبادت عبدیت سے ہے، اللہ کے اس عالمگیر نظام کو قبول کر کے اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اس مملکت خداوندی میں انسان کی انسانیت تبھی باقی رہ سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے، اور یہ عبادت بھی جز وقتی نہیں ہوگی کہ ایک وقت میں تو اللہ کی عبادت کرے اور باقی اوقات میں کسی غیر کی عبادت کرے، کسی اور کی غلامی اختیار کرے۔ یہ عبادت کل وقتی ہوگی۔ عبادت سے مراد صرف 5 وقت کی نماز روزہ ہی نہیں، یہ عبادت کا ایک اعلیٰ ترین جز ہے۔ اور نماز میں چونکہ بہت سی اور عبادتیں بھی جامع طور پر شامل ہو جاتی ہیں، معجون مرکب ہے تمام عبادات کا، اس لیے نماز کو عنوان بنایا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ باقی اوقات میں بھی اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی جائے، وہ گھریلو حقوق ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، گرد و پیش کے انسانوں اور معاشرے کے حقوق ہوں، قومی حقوق و فرائض ہوں، یا بین الاقوامی ذمہ داریاں ہوں، ان تمام میں اسی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، یہی تقویٰ کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو کل انسانیت کو مخاطب کر کے پہلا حکم نامہ جاری کیا اس فرمان شاہی میں کہ اعبدوا ربکم، اور یہ عبادت انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی تقدیر کا تتمہ اور حقیقت میں تقدیر ہی ہے کہ اس کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کو عبادت کرنے سے ہی بقا ملے گی، فلاح حاصل ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک جانور جو گوشت خور ہے
وہ اگر گوشت کھائے گا تو صحت مند رہے گا، اور اگر وہ چارہ اور سبزیات کھانے لگ جائے تو بیمار پڑ جائے گا۔ وہ اس کی تقدیر اور اس کی بنیادی طبیعت اور تقاضے کے بالکل منافی بات ہے، بیمار ہو جائے گا۔ بالکل بے عینی ہی اس انسان کے لیے عبادت اس کی تقدیر ہے، اس کی ساخت کا حصہ ہے، اس کی ساخت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، بقا حاصل نہیں کرتی جب تک کہ وہ عبادت نہ کرے اس پروردگار کی جس نے اسے نقص سے نکال کر کمال تک پہنچایا ہے۔ اب رب کا تعارف کرایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تمہارے سے پہلے گزرے ہیں۔ انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے، اور انسان جو اس دنیا میں پیدا شدہ اللہ کی مخلوق ہے وہ احسن تقویم ہے، تخلیقات کا شاہکار ہے۔ تمہیں پیدا کیا وہ رب جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، اس کی ربوبیت کا پہلا مظہر اور پہلا کمال یہ تھا کہ بغیر کسی مادے کے تمہارا مادہ پیدا کیا، جس کو قرآن حکیم نے بدیع السماوات والارض سے ذکر کیا ہے، ابداع۔ پھر اس مادے سے تم تمام مخلوقات کو امتیازی خصوصیات کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ تخلیق ہر شے کی حقیقت، خصائص، آثار و نتائج متعین کرنے کا نام ہے۔ معدنیات، نباتات اور حیوانات کے جیسے خصائص اور تاثیرات مقرر کی گئی ہیں، آگ جلاتی ہے، پانی بہتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان کی بھی کچھ خصوصیت مقرر کی گئی ہے کہ اس میں ملکیت اور بہیمیت کے خصائص رکھ کر ایک جامع اور اعلیٰ تخلیقی شاہکار انسانیت کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بھی کچھ خواص ہیں، اس کی بھی کچھ تاثیرات ہیں، اس کے بھی نوعی تقاضے ہیں۔ تخلیق کے اندر یہ تمام تقاضے پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اب اس تخلیقی تقاضے کا سب سے پہلا مظہر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اس کی ساخت ایسی ہے۔ جانوروں سے نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ان کی ساخت کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ نہ درختوں سے کہا گیا، نہ ہی معدنیات سے کہا گیا، انسان سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس مخلوق کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں عرشی قوتوں کے تنزلات ملکیت کی صورت میں اور ارضی قوتوں کی ترقیات اس کے جسم اور اس کے حیوانی تقاضوں کی صورت میں موجود ہیں۔ ان دونوں کا باہمی ملاپ اس کے وجود میں ہے۔ اس کی وہ روح جو بہیمیت اور ملکیت کا ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ جس کی بقا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی اور رب کی عبادت نہ کرے۔ گویا کہ عبادت الہی اس کی ساخت کا تقاضا ہے، اس لیے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، تمہیں بھی پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، خاص طور پر یہ اس لیے ذکر کیا کہ تمہارے سے پہلے بھی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا کہ نوع انسانیت کا بستر ایک ہے، پیمانہ ایک ہے۔ نوع انسانی کے جو خواص ہم نے شروع دن سے متعین کر دیے تھے آدمیت کے، اسی ساخت پر ہم نے پہلے انسانوں کو بھی بنایا ہے،
اور آج تمہاری جسمانی ساخت بھی اسی کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے لوگ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے اس لیے وہ عبادت کرتے تو بات بھی تھی، اور ہم تو کمزور اور ناقص ہو گئے۔ نہیں، خلقکم، تمہاری تخلیق بھی اسی پیٹرن پر ہوئی ہے، اسی نمونے پر ہوئی ہے جس نمونے پر ہم نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب تخلیق کا کمال اس وقت تک اپنی نوعیت واضح نہیں کر سکتا جب تک کہ ابداع کا کمال موجود نہ ہو۔ گویا کہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کمالات الہیہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ عبادت حق اللہ تعالی علی عبادہ ہے، انسان کو حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا حق ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ اس نے پرورش کی، اس نے تخلیق کیا، اس نے تمہارے لیے ایک بہترین نظام بنایا۔ تخلیق کا تذکرہ یہاں کیا ہے، آگے چل کر تدبیر کا تذکرہ آ رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا میں۔ تو بنیادی حکم پہلا جاری کیا گیا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو، اور یہ عبادت ہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تقویٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین تشریح قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت مبارکہ میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، احسان کا حکم ہے۔ اللہ کے معاملے کا عدل یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، ہر ذی حق کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے، اور اللہ کے حقوق کو توڑنا تو ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ تو عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ حقوق کی ایک فہرست ہے، ان حقوق کی تمام ذمہ داریوں کو اسے ادا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولزورک علیک حق ولعشیرتک علیک حق ولاقاربک علیک حق۔ تو تجھ پر بہت سے حقوق ہیں، تیرے نفس کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ غلامی کا رشتہ قائم کرے۔ تیری بیوی کا تجھ پر حق، تیرے رشتہ داروں کا تجھ پر حق، تجھ سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا تجھ پر حق، تیرے گرد و پیش کے رشتہ داروں کا تجھ پر حق۔ تو حقوق کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے تعلق سے باقی تمام حقوق کے ادا کرنے کا حکم، یہی تقویٰ ہے۔ تو پہلا حکم نامہ جاری ہوا فرمان شاہی شہنشاہ مطلق کی جانب سے، جو سرکولر جاری کیا گیا، جو آرڈیننس پاس کیا گیا، جو کتاب نافذ العمل کی گئی، اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی وحدت کو تسلیم کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو۔ عبادت کیوں کی جائے، اس کی ایک پہلی وجہ بیان کی، الذی خلقکم، کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے۔
تخلیق کا کمال اس ذات باری تعالیٰ سے ظاہر ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، مخلوقات تو پیدا ہو گئیں، ان مخلوقات کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی، ایک تدبیری نظام کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے جسے دوسری جگہ پر مدبر السماوات والارض اللہ کے کمال کے طور پر جسے بیان کیا ہے، اس سسٹم کا تذکرہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کی یہ حیثیت کہ انسان اس زمین پر رہ سکے، اور کسی سیارے کی جو خصوصیات ہیں ان میں انسان کا زندہ رہنا خاصا مشکل ہے۔ بچھونا وہاں ہے جہاں آدمی آرام کے ساتھ فراش اور بستر پر راحت اور سکون کے ساتھ سوتا ہے، راحت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو زمین کو بچھونا بنایا، یہی زمین اگر ہلتی رہتی، بسترا ہلتا رہے تو نیند آئے گی۔ ٹرین میں بسا اوقات ٹرین ادھر ادھر پلٹے کھاتی ہے تو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ بستر وہی ہوتا ہے جس پہ ٹھہراؤ ہو، سکون ہو۔ تو یہ زمین ہم نے آپ کے لیے بالکل ساکن، یہ ساکن ہے تو آپ نے اس سے کتنی فائدے حاصل کیے۔ چلتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں، لیٹتے ہوئے کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں، بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ کی تعمیرات میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر باوجود اس بات کے کہ وہ گردش کر رہی ہے لیکن بچھونا ہے، فراش ہے تمہارے لیے۔ زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ زمین تو پیدا ہوئی تھی، انسان الگ مخلوق، زمین معدنیات اور زمین کی ساخت الگ مخلوق۔ اس مخلوق کو انسان کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنانا بغیر سسٹم کے نہیں ہو سکتا، ورنہ ہر مخلوق دوسری مخلوق سے متضاد ہے اپنے خواص و نتائج کی وجہ سے۔ تو زمین کی ساخت انسان کی ساخت جیسی نہیں ہے، انسان کے لیے اس کو بطور بچھونا بنا دیا، ورنہ سیارات تو اور بھی بہت سارے ہیں، مریخ ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کے وہاں پہنچنے کے بڑے دعوے ہیں، لیکن جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا تو پہنچنے کا کوئی ثبوت بھی قطعیت تک نہیں سامنے آ سکتا۔ زمین کو ایسا بنایا گیا ہے، زمین کی ساخت کے مطابق انسان کی تمام چیزیں بنائی گئیں، یا انسان کی ساخت کے مطابق زمین کی تمام چیزیں بنائی گئیں۔ والسماء بناء، اس سسٹم کی ایک اور خصوصیت دیکھیے کہ یہ آسمان تم پر چھت بنایا، تمہارے گرد و پیش میں وہ باقاعدہ ایسا فول پروف سسٹم بنایا کہ سورج کی حرارت یا اس کائنات کی دیگر مخلوقات کی تضادات اس انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اتنی لیئرز موجود ہیں اس پوری فضا میں کہ جو تمام زہریلی چیزوں کو اس انسان سے روکنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ السماء، نیلگوں آسمان، جہاں حد نگاہ انسان کی پہنچتی ہے اسے اپنے طور پر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو وہ آسمان کہتا ہے، تو عام انسان کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ اب اس گرد و پیش میں تمہارے لیے ایک چھت بنا دی، جیسے مکان کی چھت انسان کو تحفظ فراہم کرتی ہے گرمی سردی اور دیگر چیزوں سے،
ایسے ہی آسمان کی یہ چھت انسان کو مجموعی طور پر بہت سے امراض اور بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے، اور جو اس کے بچاؤ کے دائرے سے باہر اور ناگزیر ہو جاتی ہیں اس کے لیے مکان بنائے جاتے ہیں۔ ورنہ آسمان سے جو ریزز، جو توانائیاں، جو ان کی ریڈیشن اس کرۂ ارض کی طرف ہو رہی ہے، وہ انسان کے لیے اگر نقصان دہ ہوتی، براہ راست انسان پر لگتی، تو اس کا تو وجود ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ ایک طرف آسمان چھت ہے، زمین تمہارے لیے بچھونا ہے۔ پھر اگلی بات کہی قرآن حکیم نے، انزل من السماء ماء، پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے میوے نکالے، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے واسطے۔ پانی برستا ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، جو کچھ اس میں موجود ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، نباتات، درخت، کھیت، لہلہاتے کھیت تیار ہوتے ہیں، ان میں جو غذا تیار ہوتی ہے تمہاری زندگی اور بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، تو تمہارے کھانے پینے کا پورا نظام بنایا۔ ہر سیاسی نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو امن و سکون اور اطمینان کی چھت فراہم کرے۔ اللہ نے اس مملکت خداوندی میں تمہارے لیے ایک چھت فراہم کی ہے اور تمہارے لیے ایک نرم بچھونا زمین بنائی، اور ہر بہتر نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، اس کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے غذائی اقدامات کرے، غذا فراہم کرے۔ تو مملکت خداوندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک تو امن و امان پر مشتمل زمین اور آسمان دیے، اور پھر تمہارے لیے پانی برسایا، پانی جس میں ہر چیز کی حیات ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی میں سے ہر زندہ چیز پیدا کی ہے، معدنیات بھی اسی سے بنتے ہیں، نباتات کی نشو و نما بھی اسی سے ہوتی ہے، جانوروں کی نشو و نما اور ترقی بھی اسی سے ہے، اور تمہاری غذائیں بھی اسی لیے ہیں، اور جتنی تمہارے علاوہ جتنی بھی مخلوقات بنائی گئی ہیں وہ تمہارا رزق بنا دی گئی۔ رزق کا ایک مفہوم تو صرف اتنا ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اس کو وسیع معنی میں لیا جاتا ہے تو تمہارے استعمال کی ہر چیز، لوہا، تانبا، چاندی، سونا، تمام طرح کی لکڑیاں، کوئی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، کوئی دوسرے امور سر انجام دیتی ہے، کوئی پھل کھانے کے کام آتے ہیں، کوئی ادویات کے طور پر جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رزقا لکم، جتنے بھی ثمرات نکلے اس کے نتائج نکل رہے ہیں، پانی کے لگنے کے نتیجے میں زمین جو کچھ اگا رہی ہے وہ تمہارا رزق بنایا۔ گویا کہ اس مدبر السماوات والارض نے ایک عالمگیر نظام بنا کر تمہارے لیے معاشی اور سیاسی خوشحالی اور امن و سکون فراہم کیا ہے۔ اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے مقابل کوئی ند، کوئی شریک، کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اور وانتم تعلمون،
اور تم تو جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ اتنا بڑا عالمگیر نظام ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کون اس کو چلا رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ پہلی دو باتیں تو تمام مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور مخلوقات پیدا کی، تو یہ تخلیق کا کمال بھی اللہ کا ہے، معاملہ تدبیر کا ہے کہ کیا یہ سارے جو کائنات کا نظام ہے، یہ رزق کی فراہمی ہے، یہ امن و امان اور سکون اور اطمینان ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ اس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت، یا یہ جو فرعونیت کا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے اس امت کے فرعون ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی درجے میں شریک ہیں، اللہ نے کچھ ان کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا انتم تعلمون، تم علم رکھتے ہو کہ پیدا اس نے کیا، بغیر کسی مادے کے تمہارا مادہ بنایا، تمہاری تخلیق کی، یہ تم جانتے ہو پہلے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو حال، حالانکہ تم تو جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، اس علم کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تدبیر میں، کہ کچھ بت لات و منات اور عزا، یا کچھ فرعون، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، قیصر و کسریٰ، ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ لا تجعلوا للہ، اللہ کے لیے مت شریک بناؤ، اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک کے طور پر کرو۔ اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑا خلل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ جیسی صفات کسی مخلوق میں مانی جائے، یہ شرک۔ اور عبادت میں سب سے بڑا خلل یہ بھی ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح کی مخلوق سمجھا جائے، تشبیہ جسے کہتے ہیں۔ تو مشابہت بنانا یہ بھی دراصل ند ہے، اللہ کا مقابل بنانا، اللہ کے مقابلے پر لے آؤ، یا اللہ کو اس کے مقابلے میں رکھ کر اس درجے کا مانو۔ بڑا جامع لفظ ند بولا ہے، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ اللہ کے مقابل۔ اب مقابلہ کرتے ہوئے یا تو مخلوق کو اللہ کے برابر بنا دیا جائے، یا اللہ کو مخلوق کے برابر بنا دیا جائے، تو دونوں ہی سوچیں اور رویے غلط ہیں۔ تو لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ پیدا اسی نے کیا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ تو کائنات کے سیاسی اور معاشی نظام کا بھی تذکرہ آ گیا، اور عبادت خداوندی اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی روح ایک ناقابل تقسیم حقیقت اور ایک نورانی نقطہ ہے، اور یہ نورانی نقطہ جس اللہ کے نور سے کٹ کر اس دنیا میں آیا ہے، اس کی فطرت اور تقاضا یہ ہے کہ یہ ادھر ہی کشش رکھتا ہے۔ یہی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ اس کی کشش ہونی چاہیے، اس کی روح کی، اپنے اس تعلق کو برقرار رکھے۔ اب جہاں سے وہ نور اور تجلی آ رہی ہے اور اس کے سانس کی ڈوری جاری ہے، اس کے قلب کے ذریعے سے اس کے وجود کی تخلیق کا نظام چل رہا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑ جائے، یہ جڑا رہے۔ اس کو تازہ کرنا ہے ہر 5 وقت کی عبادت میں، نماز میں، اور یہ تازہ اس لیے کرنا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگلے وقت کی نماز تک اس تعلق کو برقرار رکھے۔
اس دوران میں جتنے بھی کام ہیں وہ بھی اسی کے تعلق سے ہو، یہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت جاری رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا، یہ پہلی بنیادی ذمہ داری قرآن حکیم نے یہاں ان آیات مبارکہ میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ